دنیا میں آج مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، Ayatollah Khamenei عمري إلى 90 أقفة على 20 is dead. اس سب کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، دنیا میں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب دنیا کی باقی قومیں مل کر We have the right man, we have the right leader of Israel. مسلمانوں پر ایسا حملہ کریں گے We have hit hundreds of targets in Iran. جیسے کہ لوگ مل کر کسی دعوت کے کھانے پر جاتے ہیں، جس پہ کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم مسلمان اس وقت دنیا میں بہت کم ہوں گے، اس لیے یہ لوگ ہم پر ایسا حملہ کریں گے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، بلکہ اس وقت دنیا کے اندر بہت سارے مسلمان ہوں گے، لیکن تم مسلمانوں کی دنیا کے اندر ایسی مثال ہوگی جیسے کہ پانی پر گند اور چہک پڑی ہوتی ہے۔ تمہارے دشمنوں کے دلوں میں کوئی خوف نہیں ہوگا، And they're going to be terminated on a permanent basis. اور تم مسلمانوں کے دلوں میں صرف اور صرف دنیا کی محبت ہوگی، اور مسلمان موت سے ڈریں گے۔ لیکن اس حدیث کے بعد پچھلے 1000 سال پہلے مسلمانی پوری دنیا کی سپر پاور تھے، اور ان 1000 سالوں کے دوران پوری دنیا کی قومیں مسلمانوں کی طاقت اور ان کی فوجوں سے کانپتی تھی، کیونکہ اس زمانے کے اندر دنیا کے سارے بڑے سائنٹسٹ مسلمان ہی تھے، پوری دنیا مسلمانوں کو فالو کرتی تھی۔ اسی لیے ان 1000 سالوں میں دنیا میں کوئی نہ کوئی مسلمان دنیا میں سب سے بڑا طاقتور ہوتا تھا، اور اسی دوران مسلمانوں کا نیا امپائر سامنے آ گیا، اور یہ امپائر مسلمانوں کی آخری سپر پاور تھی، اور اس امپائر کا نام تھا عثمانیہ خلافت۔ یہاں تک تو سب ٹھیک تھا، لیکن مسلمانوں کی جو نئی امپائر جب یہ اپنی طاقت کی پیک پر پہنچ گئی، آخر عثمانیہ خلافت نے مسلمانوں کی ہسٹری کی سب سے بڑی غلطی کر دی۔ عثمانیہ خلافت کے دوران اچانک یورپ میں نئی سپر پاور سامنے آ گئی، جس کا نام تھا دا پرنٹنگ پریس۔ یہ ایک ایسی مشین تھی جسے بڑی تیزی سے کتابیں پرنٹ کی جا سکتی تھی۔ آہستہ آہستہ یہ مشین پورے یورپ میں پھیل گئی، اور اب مسلمانوں کی طاقت آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی، اور یورپ کے بادشاہوں کے دلوں کے اندر مسلمانوں کا خوف ختم ہونے لگا۔ اب جب مسلمانوں کی طاقت آہستہ آہستہ جا رہی تھی، اچانک مسلمانوں کی تاریخ کا سب سے بڑا عذاب آ گیا، جس کا نام تھا ورلڈ وار 1۔ ورلڈ وار 1 کے بعد وہ مسلمان جو دنیا کی سب سے بڑی پاور تھی وہ ختم ہو گئی۔ آج دنیا میں 2 بلین مسلمان ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں چھوٹا سا اسرائیل، جس نے ایران میں مسلمانوں کے لیڈر کو مار دیا، اور دنیا کے 2 بلین مسلمان کچھ نہیں کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بالکل صحیح تھی کہ ایک دن مسلمان تو دنیا کے اندر بہت زیادہ ہوں گے، لیکن ان کی دنیا میں کوئی اوقات نہیں ہوگی۔ اب یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ عراق، Final moments with Ladies and gentlemen, we got him. لیبیا، سیریا، یمن۔ اب ایران کو تباہ کرنے کے بعد اسرائیل کے لیڈر پہلے ہی بتا چکے ہیں Turkey and Qatar. کہ ان کا اگلا ٹارگٹ کون ہے۔ Turkey is the new Iran. ایک بات تو طے ہے، جب نیکسٹ مسلمان کے لیڈر کو ٹارگٹ کیا جائے گا، تب بھی مسلمان کچھ نہیں کر پائیں گے۔